الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کا نبی ہر دور میں سب سے زیادہ دور اندیش، عقل مند، علم کا سب سے بڑا حصہ، اور دنیا میں سب سے زیادہ روشن خیال اللہ کا نبی ہوا کرتا ہے۔ جب اللہ کا نبی دنیا میں ہوتے ہیں تو زمین پر سب سے بڑے علم والا، سب سے زیادہ دانش والے، سب سے زیادہ روشن خیال، سب سے زیادہ دور اندیش، اچھائی اور برائی کی پہچان رکھنے والے، صحیح اور غلط کی تمیز رکھنے والے، نقصان دہ نفع بخش چیزوں کی خبر رکھنے والے اللہ کا نبی ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ایک دعا مانگی ہے، اور وہ دعا اللہ کے کلام میں ہے۔ دعا مانگتے ہیں کہ رب السجن احب الی، اے میرے رب مجھے جیل جانا زیادہ پسند ہے۔ رب السجن احب الی، اے میرے رب مجھے جیل جانا زیادہ پسند ہے۔ ایک نبی دعا کر رہا ہے، جیل کی کال کوٹری اور تنہائی، اپنوں سے جدائی، غیروں کی زبان پر طنز اور ملامت، بدنامی کا ایک طوفان، وہاں کی تکلیف اور وہاں کی آزمائش سب نبی جانتے تھے، لیکن کہیں رب السجن احب الی، اے اللہ مجھے جیل جانا زیادہ پسند ہے۔ کس چیز سے زیادہ پسند ہے؟ مما یدعوننی الی، اس گناہ سے، اس گندگی سے، اس بے حیائی سے، اس فحاشی سے، اس بدنامی سے، اس ذلت سے، اس پستی سے، اس رسوائی سے، اور اس ہلاکت سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ جیل جا سکتا ہوں لیکن اپنی شرم و حیا داغدار نہیں کر سکتا، اپنی عزت آبرو پر دھبا لگانا برداشت نہیں ہے، گناہ کا سیاہ نقطہ اپنے دل میں یہ برداشت نہیں ہے، گناہ کی ذلت یہ برداشت نہیں ہو سکتی، مولا کے سامنے رسوائی یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، گناہ کی ہلاکت اپنے سر پہ لے لوں، اے اللہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اس سے اچھا ہے کہ میں جیل چلا جاؤں۔ رب السجن احب الی، اللہ کا کلام ہے نا، اور اللہ کے کلام میں اللہ کے نبی کی دعا ہے،
آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے کہ نبی کیا مانگ رہا ہے، اور اپنی دعا میں اللہ سے کیا فریاد کر رہا ہے۔ جیل جانا پسند ہے، میں آزادی کی ہر خواہش اور آزادی کا ہر نفع قربان کر سکتا ہوں، لیکن گناہ کی زندگی مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ میں آزادی کی ہر خواہش اور آزادی کا ہر نفع اور آزادی کے ہر مزے اور آزادی کے لطف کی زندگی سب قربان کر سکتا ہوں، جیل جا سکتا ہوں، لیکن مجھے گناہ کی زندگی مجھ سے برداشت نہیں، گناہ کی ذلت مجھ سے برداشت نہیں۔ ایسی شناعت، ایسی نفرت، ایسی شناعت، ایسی نفرت گناہ سے ایک واقعی روشن خیال اور روشن دل والا رکھنے والا نبی ہی ایسی گناہ سے نفرت کر سکتا ہے۔ کہ گناہ سے بچنے کے لیے کتنا بڑا نفع قربان کرنے کے لیے تیار ہے، گناہ سے بچنے کے لیے کتنا بڑا نفع نہیں، آزادی کے سارے نفع، آزادی کے سارے نفع قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اس بنیاد پر کہ میں گناہ سے بچ جاؤں۔ کتنا فرق ہے اللہ کے اس بندے کی زندگی میں اور آج نبیوں پر ایمان لانے والوں کی زندگیوں میں، کتنا فرق ہے۔ زمین و آسمان کا فاصلہ بھی تھوڑا ہے جو آج نبی کی زندگی میں نظر آتا ہے اور اس کے پر ایمان لانے والوں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ اتنا فاصلہ ہو گیا، کہاں آزادی کی ہر نفع، آزادی کا ہر نفع قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ سارے نفع آزادی کے قربان، بس مجھے گناہ سے بچا لے۔ رب السجن احب الی، جیل جانا مجھے زیادہ پسند ہے، مما یدعوننی الی، اس گناہ کی گندگی سے۔ ایسی گناہ سے نفرت، ایسی اس کی برائی اور اس کے پیچھے تباہی اور بربادی کا یقین، اس گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب، اس گناہ کے پیچھے ہلاکت اور بربادی کا یقین، یہ روشن دل رکھنے والا ایک نبی ہی کہہ سکتا ہے۔ روشن ضمیر، صاف دل، اسی کی بصیرت گناہ کی یہ ذلت دیکھ رہی ہے کہ گناہ کے پیچھے کیا ذلت اور رسوائی ہے۔ کہنے لگے رب السجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ، اے اللہ اس گناہ سے بچا لے، اگر اس کی خاطر مجھے جیل جانا جار پڑے تو مجھے یہ پسند ہے، جیل جانا مجھے زیادہ پسند ہے۔ تاریک کوٹری، اور یہ بھی کوئی نہیں پتا کب تک یہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ ہفتے دنوں کی بات ہوتی، مہینوں کی بات ہوتی، یہاں تو سالوں کی بات چل رہی ہے۔ کہ گناہ کی ذلت برداشت نہیں، اس لیے کہ بس اوقات میرے عزیزو کوئی ایک گناہ اس پہ شرمندگی نہ ہو، بس اوقات وہ انسان اپنی پوری عاقبت برباد کر دیتا۔ کون سا گناہ
کون سا گناہ موت کے وقت مصیبت بن کے آ جائے اور بغیر کلمے سے چلا جائے؟ کون سا گناہ؟ کس گناہ کے پیچھے کوئی ایسی مصیبت چھپی ہو کہ ساری زندگی کی نیکیاں صفر ہو جائیں؟ کون سا گناہ موت کے وقت آڑ بن جائے، زبان پہ کلمہ جاری نہ کرنے دے؟ زبان پر اس گناہ کا اثر ظاہر ہو جائے، کون سا گناہ؟ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوا کرتا، اللہ کی نافرمانی کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ایسا شخص ہر وقت خطرے میں ہے کب اللہ کے غضب کے نشانہ بن جائے، کب کس وقت اللہ کے غضب کا نشانہ بن جائے، کہیں تماشا بن جائے، دنیا کے لیے تماشا بن جائے۔ واہ واہ تھی، بڑی واہ واہ تھی، دیر کہاں لگتی ہے تماشا بننے میں؟ اوپر سے نیچے آنے میں اللہ کے لیے کوئی لمبے چوڑے فوج کی ضرورت کوئی نہیں، بس اس کا تو طے کرنا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، نہ جانے کون سا گناہ اس کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوا ہو اور وہ اس کے لیے ہلاکت کا باعث بن جائے۔ اس لیے صاحب ایمان جس کے پاس ایمان کی روشنی ہوتی ہے، اگر کبھی اس سے گناہ ہو بھی جائے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا فَاسْتَغْفَرُوا، وہ لمحے کا انتظار کیے بغیر اپنے اللہ کو منانے کی فکر میں لگ جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غضب مصیبت بن کے آ جائے۔ اگر کہیں بھول چوک ہو بھی جائے، کہیں بھول چوک ہو بھی جائے، دیر نہیں کرتا یہ۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، ایمان والے سے خطا ہو جائے یوں خطرہ محسوس کرتا ہے جیسے پہاڑ کی بلندی اس کے اوپر گرنے والی ہے، اور منافق ہے اس کے لیے گناہ ایسا ہلکا پھلکا، وہ اس کا اتنا بھی اثر اور ڈر نہیں لیتا جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور اڑا دی۔ بے خوف اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہی رہتا ہے۔ تو اللہ کا نبی اللہ سے دعا کر رہا ہے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ جیل جانا پسند ہے، لیکن اس گناہ کی گندگی سے اپنا دامن داغدار نہیں کرنا چاہتا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، گناہ کی گندگی سے بچا لے۔ جیسے ایک ماں پاخانے کی گندگی سے بچتی ہے، ایسی صاحب ایمان گناہوں کی گندگی سے اپنا دامن ہمیشہ بچاتا ہے، لیکن پھر بھی دامن بسا اوقات ماں کا گندگی سے آلودہ ہو ہی جاتا ہے، لیکن فوراً صاف کر لیتی ہے۔ ایسی صاحب ایمان اپنا دامن گناہوں سے بچانے کا پورا اہتمام کرتا ہے، پھر کبھی آلودہ ہو جائے تو دیر نہیں ہونی دیتا، فوراً صاف کر لیتا ہے۔ لیکن آج کے مسلمان کی ہمت اتنی پست ہے اور گناہ اس کی زندگی میں ایسے رچ بس گئے کہ اس کا خیال بھی اسے نہیں آتا کہ میں نے اپنے دامن کو گناہ کی ہر گندگی سے بچانا ہے، یہ خیال ہی نہیں آتا اس کو۔
یہ طے ہی نہیں کرتا، یہ عزم ہی نہیں کرتا کہ میں نے اپنے دامن کو ہر گناہ کی گندگی سے بچانا ہے۔ اس نے تقسیم کر رکھے ہیں، اپنی زندگی تقسیم کر رکھی ہے، کچھ اللہ کے لیے، کچھ شیطان کے لیے، کچھ اللہ کے لیے، کچھ دنیا والوں کے لیے، کچھ مسجد کی زندگی، کوئی سوسائٹی کی زندگی۔ اس نے اپنی زندگی اپنے خیال سے تقسیم کر رکھی ہے اور اسی پر مطمئن ہے۔ اسے یہ خیال ہی نہیں کہ شیطانی زندگی کبھی ایسی رسوائی دکھائے گی کہ ساری زندگی بے دینی کی ہو جائے گی۔ سارے نتیجہ صفر ہو جائے گا، اس لیے کہ ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہے۔ تو ایک نبی سے بڑھ کر کون دور اندیش ہو سکتا ہے، اور نبی سے بڑھ کر گناہوں کی گندگی اور اس کے برے نتائج سے کون باخبر ہو سکتا ہے؟ ایک نبی سے بڑھ کر گناہ کے پیچھے چھپی ہلاکت سے کون آگاہ ہو سکتا ہے؟ اگر ہم نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور ایسی گناہوں کی ظلمت نے مت ماری کہ ہم نے گناہوں کی زندگی کو اپنی تجارت کا سہارا بنا لیا، گناہوں کی زندگی کو اپنی معیشت کا سہارا بنا لیا، گناہوں کی زندگی کو اپنے اسٹیٹس کا سہارا بنا لیا، ہم نے گناہوں کی زندگی کو اپنی ترقی کا سہارا بنا لیا، ایسی گناہوں کی ظلمت نے مت ماری جو بربادی کا سامان ہے، آج ہم نے اسے اپنی فلاح کا سامان بنا لیا۔ جس میں ہلاکت ہے اسی کو ہم نے اپنی نجات کا ذریعہ بنا دیا، جس میں پستی اور ذلت ہے اسی کو ہم نے اپنی کامیابی کی شاہراہ سمجھ دیا۔ ایسی گناہوں کی ظلمت نے مت ماری ہے۔ وہاں نبی تو یہ کہہ رہے ہیں رب السجن احب الی، جیل جانا پسند ہے، لیکن گناہ کی تپش سے مجھے بچا لے، گناہ کی تپش سے بچا لے، گناہ کی گندگی سے بچا لے۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی۔ اور پھر نبی اس انداز سے اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے اپنی طرف سے گناہ سے بچنے کی پوری تدبیر بھی کر لی، پھر اللہ کے سامنے فریاد بھی رکھی، اللہ کے سامنے فریاد بھی رکھی۔ سبق دیا قرآن نے کہ دعا وہی قبولیت کے لائق ہوتی ہے کہ جس کے پیچھے آدمی کی کچھ تدبیر اور محنت بھی ہوتی ہے، کہ اللہ سے کہتا ہے اللہ میں نے اپنے اختیار سے بچنے کی پوری تدبیر کر لی، اب آگے تیری مدد کی ضرورت ہے، آگے تیری مدد کی ضرورت ہے، مجھے اس گندگی سے بچا لے۔ تو میرے عزیزو، گناہ سے بچنا بہت آسان ہو گیا کہ آدمی طے کر لے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی سے اپنا دامن صاف رکھنا ہے۔ طے تو کر لے، کوئی طے کر لے نا کہ میں نے آج کا دن اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، آنکھ بچانی ہے، زبان بچانی ہے، کان بچانا ہے، اپنا دامن بچانا ہے، حرام نہیں آنے دینا اپنی آمدنی میں، جھوٹ کی آمیزش نہیں ہونے دینی، خیانت نہیں آنے دینی۔ طے تو کر لے، یہ طے کر کے نکلے اور پھر اللہ سے کہے اے اللہ مجھ سے جو ہو سکتا وہ میں کروں گا، آپ اپنا فضل بھی فرما دیجیے۔ پھر دیکھیے اللہ کیسے آسان کرتا۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا، جس گندگی سے دودھ نکلتا ہے کیا ہمارے ارد گرد کا ماحول اس سے بھی زیادہ گندا ہے؟ خون بھی موجود ہے، پاخانہ بھی موجود ہے، پیشاب بھی موجود ہے، لیکن اللہ صاف دودھ وہاں سے نکال دیتا ہے نا۔ فرمایا من بین فرث ودم لبنا خالصا، خون بھی ہے، گوبر بھی ہے، اس کے درمیان سے تمہیں صاف دودھ ملتا ہے نا، تھنوں سے نکل کے آ رہا ہوتا ہے۔ ایسے ماحول سے اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے نا،
تمہارے ارد گرد کی فضا کتنی ہی خراب کیوں نہ سہی، اگر تم نے اپنے اللہ سے سچی فریاد کی اور اس سے مدد مانگی، اللہ تمہیں خالص دودھ کی طرح اس گندگی سے نکال دے گا۔ طے تو کرے آدمی، دل سے مانگے تو صحیح، دل سے مانگے تو صحیح کہ اللہ میں نے گندگیوں سے بچنا ہے، مجھ سے گناہوں کی آگ برداشت نہیں، اس نے تو زندگی میں آگ لگا رکھی ہے، اس میں گناہوں نے تو زندگی میں آگ لگا، کسی کروٹ سکون نہیں، کسی کروٹ چین نہیں، کہیں محبت نہیں، کہیں پیار نہیں، کہیں راحت نہیں، کوئی زندگی کا لطف نہیں، ایک گناہوں کی آگ نے زندگی میں تپش مچا رکھی ہے۔ کب تک اس گناہوں کی آگ میں جلتا رہوں گا، اے اللہ بچا لے۔ کہیں بھی تو ٹھنڈک محسوس نہیں ہو رہی، نہ رشتوں میں، نہ اولاد میں، نہ میاں بیوی کے تعلق میں، نہ گھر کی دہلیز میں، نہ باہر نہ اندر، ہر طرف ہی آگ کی تپش ہے۔ اللہ میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں، تو عزم کرے کہ اللہ گناہوں کی گندگی سے میں بچنا ہے، آپ میری مدد فرمائیے۔ تو کتنا ہی برا ماحول کیوں نہ ہو، اللہ صاف ستھرا کر کے نکال دے۔ تو قرآن کی یہ دعا سبق دے رہی ہے، رب السجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ، اللہ مدد فرما دیجئے، نہیں تو میں جیل چلا جاؤں گا، گناہوں سے بچا دیجئے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر آپ نے مجھے ان کے مکر و فریب سے نہ بچایا، اصب الیہن، تو میری تو طاقت کوئی نہیں، میں اس مصیبت میں پڑ جاؤں گا۔ اگلی بات فرمائی، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اگر میں اس گناہ میں پڑ گیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کیا بدنصیبی ہے، جہالت کی نگریوں کو دنیا آج تعلیم اور دانش کی درسگاہیں کہنے لگ گئی۔ جو جہالت کی نگریاں ہیں، جہاں گناہوں کو فروغ مل رہا ہے، جہاں گناہوں کو رواج مل رہا ہے، جہاں گناہوں کے کانٹے اگ رہے ہیں، آج دنیا انہی کو درسگاہیں کہہ رہی ہے، سمجھ بوجھ کی درسگاہیں کہہ رہی ہے۔ ارے جہاں اللہ کی نافرمانی کو فروغ ملے گا، جہاں زندگیوں میں گناہوں کو رواج دیا جائے گا، وہ علم کی درسگاہیں نہیں، دانشگاہیں نہیں، وہ اکم من الجاہلین، وہ تو جہالت کے مرکز ہیں۔ جہاں علم کا نور آئے گا، وہاں گناہوں کی گندگیاں چھٹ جائیں گی۔ جہاں علم کی روشنی آئے گی، اس کا تعلق جہالت کی نگریوں سے کوئی نہیں۔ اے اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لے، ورنہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ زمانے جاہلیت جب اللہ کا نبی دنیا میں تشریف لائے، شراب نوشی تھی، سود خوری تھی، شراب نوشی تھی، سود خوری تھی، کتوں سے محبت تھی، تصویر کشی تھی، ہاں، کمزوروں پر ظلم تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ارے میرے عزیزو، اگر یہی گندگیاں جدید زمانے کی جاہلیت میں آئیں گی تو وہ پڑھا لکھا دور نہیں کہلائے گا، وہی جاہلیت کا زمانہ کہلائے گا۔ اگر یہی گندگیاں وہ زمانے جاہلیت میں آج آ گئی تو جاہلیت کا دور ہے۔ علم کی روشنی کے ساتھ گناہوں کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے اس دعا میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ کا یہ نیک بندے، وَأَكُمْ مِنَ اگر میں یہ گناہ میں پڑ گیا، یہ تو گناہوں کی زندگی تو جہالت کی زندگی ہے، گناہوں کی زندگی تو جہالت کی زندگی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے
انما یخشى اللہ من عباد العلماء، جو علم والے ہوتے ہیں وہ تو اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، وہ تو اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں۔ جاہلیت کا تعلق ہے گناہوں سے، گناہوں کا تعلق ہے جاہلیت سے، نیکی کا تعلق ہے علم سے، علم کا تعلق ہے نیکی سے۔ روشنی روشنی سے پھیلتی ہے، ظلمت ظلمت کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے۔ تو اللہ کا یہ پیارے کیا دعا کر رہے؟ اے اللہ مجھے اس گندگی سے بچا لے، اور اگر میں اس گندگی میں مبتلا ہو گیا تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو میرے عزیزو، یہ گناہوں کی شناعت آ جائے، اللہ کی نافرمانی بہت بڑی احسان فراموشی ہے، بہت بڑا۔ ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ، ایک نوجوان آیا، کہنے لگا ابراہیم اللہ کا ڈر بھی ہے لیکن گناہ بھی نہیں چھوٹتے، گناہ بھی نہیں چھوٹتے۔ یہ اللہ کے نیک بندے گناہوں سے نفرت ضرور کرتے ہیں، گناہگاروں سے نفرت نہیں کرتے۔ بیماری سے اپنا دامن ضرور بچاتے ہیں لیکن بیمار پر تو اور زیادہ شفقت کھاتے ہیں۔ بیماری سے اپنا دامن ضرور بچاتے ہیں لیکن بیمار پر تو اور شفقت کھاتے ہیں، اور وہ بھی وہ جو طلب لے کے آیا ہو، دامن بچانا چاہتا ہو۔ کہنے لگا گناہوں سے بچنا بھی، اللہ کا ڈر بھی لگتا ہے لیکن گناہ سے بھی نہیں بچ سکتا۔ تو ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹے چند تجاویز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، عمل کر لو، گناہ بھی کرتے رہنا، اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جاؤ گے۔ خوش ہوا، بڑا آسان سا نسخہ ہے۔ کہا بیٹے ایسا کر، اللہ کا کھانا پینا چھوڑ دے، نہ تو اس کی کھائے گا، نہ اس محسن کے تجھ پہ کوئی احسان ہوں گے، نہ اس کی ماننی پڑے گی۔ کھانا پینا ہی اس کا چھوڑ دے۔ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، وہ نہ دے تو کون کھلا سکتا۔ کہ بیٹے اچھا پھر ایسا کر، تو اس کی سلطنت سے نکل جا، نہ اس کی سلطنت میں رہے گا، نہ اس کا حکم ماننا ضروری۔ کہنے لگا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا، لہو مقالید السماوات والارض، ہر طرف اس کی کناتوں نے گھیرا ہوا ہے، کہاں سے نکلوں گا؟ کہا اچھا بیٹے پھر ایسا کر، جب مرنے لگے نا تو فرشتوں سے مہلت لے لینا، کچھ مہلت مل جائے توبہ کر لو، پکڑ سے بچ جاؤ گے۔ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں ملتی۔ آج کل تو جوان بچے اور بچیاں بھی ایسی عبرتناک انداز میں جا رہی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ کچھ بھی نہیں، دفتر گیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا، تفریح پہ گیا تو جان رخصت ہو گئی، باہر نکلا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیٹھے بیٹھے برین ہیمریج ہو گیا، پتہ نہیں کیا دل پہ ہوا، رگی بند ہو گئی۔ واقعی وہ پانی کا بلبلا ہے، کچھ پتہ نہیں کب پھٹ جائے۔ لیکن ایسا بے خبر ہے، ایسی غفلت ہے، آنکھوں کے سامنے روز یہ تماشا دیکھ رہے ہیں لیکن دل پہ غفلت کے پردے یہ کہہ رہے کہ تیرا ایسا نہیں ہونا، یہ اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ دل پر غفلت کے پردے کہہ رہے ہیں تیرے ساتھ ایسا نہیں ہونا، یہ اس کے ساتھ ہوا ہے۔ اور تماشا جب اس کے ساتھ ہوگا پھر اسے ہوش آئے گی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اب تو اور آ جائے اور مل جائے، اسی کی حرص نے اسے ایسا غافل کر رکھا ہے،
ہوش تب آئے گی جب قبر میں پہنچے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسا حریص ہے، اسے ایک وادی سونے کی مل جائے بس کوئی نہیں، دوسری مل جائے پھر بھی اس کی حرص کوئی نہیں ختم ہونی. فرمایا پھر اس کی حرص و ہوس تو قبر کی مٹی ہی اس سے پیٹ بھرے گا. پھر ہوس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی. پھر کہنے لگا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا، جب وہ گھڑی آتی ہے تو دیر کون سی لگتی ہے، دیر کون سی لگتی ہے. اللہ بھائی ہم سب کو یہ اس گھڑی کا یقین نصیب فرما دے، اور ہر لمحے یوں رہیں کہ اللہ ابھی بلا لے، ابھی جانے کے لیے تیار ہو جائیں. قسم خدا کی زندگی بڑی ہلکی پھلکی ہو جائے گی. یہ آج کے انسان کی زندگی بوجھل اس لیے ہے کہ مرنے کو بھول گیا ہے. آج کے انسان کی فکریں اس لیے ہیں کہ یہ جانے کو بھول گیا ہے. جسے ہر لمحے جانے کا یقین ہو جائے زندگی بڑی ہلکی پھلکی ہوگی. ایک صحابی اپنے گھر کی دیوار کو مٹی لاپ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے. کیا کر رہے ہو؟ کہ رسول اللہ کہیں گر نہ جائے. فرمایا ہو سکتا ہے معاملہ اس سے بھی جلدی ہو جائے، یعنی تیری دیوار تو پتہ نہیں گرے یا نہ گرے، تو ہی گر جائے، تیرا جانا ہی ہو جائے. منع تو نہیں کیا کہ ایسا نہ کر، لیکن آگاہ کر دیا، متوجہ کر دیا کہ اس میں کہیں ایسا نہ گم ہو جانا کہ جانا ہی بھول جائے. اور اب تو بیچارے بناتے 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 ہی مر جاتے ہیں، رہنا بھی نصیب نہیں ہوتا. اور ایسا بناتے ہیں جیسے ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے. بناتی بھی ایسا ہے جیسے یہیں رہنا ہے، ہمیشہ ہی پہننا ہے، ہمیشہ ہی ادھر ہی رہنا ہے. اس کے لباس دیکھیے، اس کی پوشاک دیکھیے، اس کی زندگی کا اسٹیٹس دیکھیے، رہن گہن کے نقشے دیکھیے، جیسے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. اللہ کے نبی سے پڑھ کر اس دنیا کی حقیقت سے کون آگاہ ہو سکتا ہے؟ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. یوں رہے میاں جیسے کوئی اجنبی ہوتا ہے، جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے. مسافر سفر میں جاتا ہے تو منزل پہ نہیں گم ہوتا، مقصد کا کام کر کے آگے نکلتا ہے. دنیا میں تو جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس میں اپنے آپ کو مصروف رکھو. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے. جتنا کما سکتے ہو آخرت کے کماؤ. یہ نہیں کہ اپنی صلاحیتیں، اپنی دولت، اپنی محنتیں، اپنی زندگی یہیں برباد کر دو. آخرت کی زندگی تھی، اس کے لیے آئے تھے، یہ مقصد تھا. لیکن جانے کو ایسے بھولے ہیں کہ بس اوقات خیال ہی نہیں آتا کہ میں بھی کسی وقت جا سکتا ہوں، صبح یا شام. تو نوجوان کہنے لگے اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب وہ گھڑی آتی ہے تو دیر کوئی نہیں ہوتی. کہا بیٹے اچھا پھر ایسا کر، جب قبر میں جائے تو کہہ دے کوئی سوال جواب کے لیے نہ آئے. کہا کون روک سکتا ہے؟ کہا تیرے خلاف جہنم کا فیصلہ ہو تو انکار کر دینا. ندامت سے سر جھکا لیا. تو دیکھا نا، اب دل کی دنیا اس قابل ہو گئی کہ بیج ڈالا جا سکتا ہے، دل کی زمین سازگار ہو گئی. تو کہا بیٹے جس اللہ کے اتنے محتاج ہیں اور محسن کے اتنے احسانات ہیں، پھر اس کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ اتنی بھی کوئی احسان فراموشی ہوتی ہے؟ اتنی بھی کوئی احسان فراموشی ہوتی ہے؟ حد ہو گئی. کوئی ایک دن، کوئی ایک ہفتہ، کوئی ایک مہینہ، کوئی ایک سال، زندگی کی ماہ و سال، صبح سوئی تو نافرمانی، شام سوئی تو نافرمانی.
دن ہے تو اللہ کو ناراض کرنا، رات ہے تو اللہ کی ناراضگی لینا، خوشی ہے تو اللہ کو ناراض کرنا، غمی ہے تو اللہ سے دور ہونا۔ کوئی زندگی کا کوئی دن ہو، کوئی اتنی بھی احسان فراموشی ہوتی ہے؟ تو نوجوان اس کی آنکھوں سے جھلک ہو گئے، آنسو جھلک گئے کہ اب ابراہیم ابن ادہم میں آپ کو گواہ بنا کے اللہ سے توبہ کر دوں، اللہ سے توبہ کر دوں۔ اللہ کرے بھائی ہم بھی سچی توبہ کرنے والے بن جائیں۔ کب تک گناہوں کی آگ میں جلتے رہیں گے میرے عزیزو؟ اس آگ کی تپش اس دنیا میں کم ہے، قسم خدا کی موت کی کڑواہٹ اس تپش سے بھی گناہگار کے لیے زیادہ ہے، اور قبر کی بربادی اس سے زیادہ ہے، اور کل کی آگ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ اللہ کی آگ ہے، وہ صرف جسموں تک بس نہیں ہوگی، وہ دلوں تک بھی چھو جائے گی، دلوں تک بھی وہ آگ پہنچ جائے گی۔ دنیا کی آگیں مٹی ڈالنے سے، پانی ڈالنے سے بجھ جایا کرتی ہے، وہ اللہ کی سلگائی آگ ہے، وہ نہیں بجھے گی۔ دنیا کی آگ بھی گناہوں کی شکل میں آدمی اس میں جل رہا ہے، اور موت کی کڑواہٹ اس گناہ کی نحوست سے اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ اب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اللہ کے مجرم کی سانس جس انداز سے نکلتی ہے، زمانہ دنیا والے دیکھ لیں اسے یوں بھی یارو مددگار چھوڑ کے بھاگ جائے، لیکن اللہ نے پردے میں رکھا ہے، اسے پتہ ہے جو اس سے بیت رہا ہے، جو اس سے گزر رہا ہے۔ پھر مثال دی، فرمایا باریک سا کپڑا، دوپٹہ اگر جھاڑیوں میں الجھ جائے اور پھر اسے کھینچ کر نکالا جائے، جیسے وہ دوپٹہ تار تار ہو جاتا ہے، ایسی جب اس کی روح نکلتی تو جسم اس کے ٹکڑے ٹکڑے تار تار ہو جاتا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ جب زندگی میں گناہوں کی آگ میں جلتا ہے تو موت کی تلخی اس تپش سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ۔ تو میرے عزیزو، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا فیصلہ ہو، اس سے فیصلہ ہو، اور اللہ سے مدد مانگی جائے، بہت بڑی احسان فراموشی ہے۔ یہ تو اللہ کا حلم ہے، موقع دے دیتا ہے، موقع دے دیتا ہے، ورنہ آپ کا ملازم چند دن آپ کی نہ مانے تو کتنا ہے آپ کا وسیع و ظرف، کتنے آپ وسیع و ظرف ہیں، کتنا حلم اور برداشت ہے، کان پکڑ کے نکال دیتے ہیں۔ چند دن نہ کام کرے، یہ اللہ کا حلم ہے، شاید یہ میرا بندہ کسی وقت تو توبہ کر لے، شاید یہ لوٹ آئے، شاید یہ لوٹ آئے۔ تو میرے عزیزو، زندگی کی فرصت بہت تھوڑی سی ہے، بہت تھوڑی سی ہے۔ اس تھوڑی سی فرصت میں اپنا دامن گناہوں سے صاف کر کے چلیں، صاف کر کے چلیں۔ گناہوں کا داغ اپنے دامن پہ نہ رہنے دیں، اس کی بڑی گندگی ہے، اس کی بڑی نحوست ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے گناہوں کی نحوست کا اثر عقل پہ بھی پڑتا ہے، اس کے عقل میں فتور آ جاتا ہے، صحیح کو غلط سمجھنے لگتا ہے، غلط کو صحیح سمجھنے لگتا ہے، اپنے خیرخواہوں کو بدخواہ سمجھنے لگتا ہے، بدخواہوں کو خیرخواہ سمجھنے لگتا ہے، محسنوں کو فراموش کر دیتا ہے، غلط فیصلے کرتا ہے، غلط تدبیریں کرتا ہے۔ گناہوں کی نحوست عقل و دانش سے محروم کر دیتی، روشنی ختم ہو جاتی۔ دیکھتے نہیں گناہوں کی آگ میں جل بھی رہے ہیں پھر بھی توبہ نہیں کرنے کے لیے تیار، تو یہ تو عقل و دانش پر ماتم ہے۔ گناہوں کی آگ میں جل بھی رہے ہیں، آج معاشرہ گناہوں کی آگ میں جلتا ہے،
کسی کروٹ سکون نہیں، کہیں برکت نہیں رہی، کہیں محبتیں نہیں رہی، کہیں خلوص نہ رہا، گناہوں کے اثرات ہیں۔ تو اللہ نے یہ موقع دیا ہے میرے عزیز، زندگی کی تھوڑی سی فرصت ہے، توبہ کر لینی چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ آسان فرما دے، اللہ آسان فرما دے۔ اور میرے عزیزو، ہم کوشش کریں اللہ آسان فرما دے، پھر بچنا کیوں مشکل ہوگا؟ پھر کیوں مشکل ہوگا؟ لیکن اندر سے طے تو کرے نا۔ آج کا مسلمان گناہوں کی عادت میں ایسا مبتلا ہے کہ ایسی مزاج بدلا، فطرت ایسی بدلی کہ گناہوں میں اسے مزہ آنے لگا۔ اس لیے خوف کرتا ہے کہ اگر گناہوں سے بچ گیا، ہر ایک سے بچ گیا، تو زندگی کا مزہ کیسے رہے گا؟ یہ زندگی فطرت میں ایسا بگاڑ آیا کہ کڑوی چیز میٹھی لگنے لگ گئی۔ جیسے ایک شخص کو سانپ ڈس لے اور اس کا زہر پورے جسم میں چڑھ جائے، تو وہ جب نیم کے پتے کھاتا ہے تو اسے میٹھے لگتے ہیں۔ اب پتوں کی کڑواہٹ نہیں بدلی، اسے میٹھے اس لیے لگ رہے کہ زہر چڑھا ہوا ہے سانپ کا۔ یہ علامت ہے کہ سانپ کا اثر زبان تک ہے، اور جیسے ہی وہ زہر اترنے لگ جائے تو پتوں کی کڑواہٹ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب پورے طور پہ محسوس ہوتی ہے تو علامت ہوتی ہے کہ کڑواہٹ، سانپ کا زہر ختم ہو گیا۔ تو جب گناہوں کا زہر چڑھا ہوا ہوتا ہے تو گناہوں کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، اس کی کڑواہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہ گناہوں میں کڑواہٹ نہیں، کڑواہٹ ہے، بدبو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب یہ گناہ کرتا ہے تو رحمت کا فرشتہ میلوں میل اس سے دور ہو جاتا ہے، اس کی بدبو سے۔ گناہوں کی بدبو ہے، کڑواہٹ ہے، لیکن اسے محسوس نہیں ہو رہی، اس لیے کہ گناہوں کا زہر چڑھا ہوا ہے۔ اور اگر تریاق استعمال کرے، معافی کا، اللہ کے سامنے ندامت کا تریاق استعمال کرے اور وہ گناہوں کا زہر اتر جائے، تو پھر اسے گناہوں کی کڑواہٹ محسوس ہونے لگے گی۔ جس میں تو کڑواہٹ ہے، دیکھو نا، جسے اللہ رب العزت اچھا ماحول نصیب فرما دے، اچھی زندگی کچھ نصیب فرما دے، اب جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کی آنکھیں غیر کو دیکھیں تو طبیعت میں الجھن ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، تکلیف سی ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ بات ہی نہیں ہے۔ ان آنکھوں کے سامنے اگر انگلی کی جائے تو یہ پلکیں خود بخود جھک جاتی ہیں، کوئی اور تکلیف دہ چیز آگے کی جائے تو پلکیں خود بخود نیچے ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے ان پلکوں میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ نقصان دہ چیزوں کے موقع پہ یہ نیچے ہو جاتی ہے۔ جب مسلمان کا ایمان تر و تازہ ہوتا ہے تو یہ حرام سے خود پلکیں نیچے ہو جاتی ہیں، لیکن حرام دیکھ دیکھ کے ہم نے یہ پلکیں خراب کر دی ہیں، حرام دیکھ دیکھ کے یہ پلکیں خراب کر دی ہیں۔ اب تو یہ جھکتے ہی نہیں ہیں، پہلے تکلیف ہوتی تھی اگر پڑ بھی جائے، اب مزہ لیتا ہے۔ اتنا مزاج بگڑا، اتنی فطرت خراب ہوئی۔ جیسے آنکھوں میں سرما ان آنکھوں کی مناسبت کی چیز ہے، اگر ڈالے تو مزہ آتا ہے، لیکن اگر کوئی تنکا چلا جائے تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ ایسی مسلمانوں کو نیکیوں سے مناسبت تھی، راحت ملتی تھی، گناہ ہو جاتا تکلیف شروع ہو جاتی تھی، بے چین ہو جاتا تھا۔
لیکن مزاج اتنا بگڑا ہے، نیکیوں کے لیے بیٹھنے کا جی نہیں چاہتا، گناہوں میں گھنٹے لگتے ہیں. تو یہ گناہوں کا زہر کا اثر ہے میرے عزیزوں. اس میں جل بھی رہا ہے، اس آگ میں جل بھی رہا ہے، احساس بھی کوئی نہیں. تو اللہ کا پیارا اللہ سے فریاد کر رہے کہ اللہ گناہوں کی گندگی سے بچنا ہے، اگر اس کے لیے مجھے جیل جانا پڑے تو مجھے یہ پسند ہے، اور آپ ہماری مدد فرما دیجئے، اس لیے کہ گناہوں کی زندگی جہالت کی زندگی ہے، میں اس سے بچنا چاہتا ہوں. گناہوں کی زندگی جہالت کی زندگی ہے، میں اس سے بچنا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العزت کو ہم سب کو نیکی کی زندگی، گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت بری زندگی نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل سے گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، بری زندگی سے، بری موت سے محفوظ فرما، کلمے والی، ایمان والی موت نصیب فرما. اے اللہ دنیا بھی اچھی فرما، موت بھی اچھی فرما، کل قیامت میں اچھوں میں شامل فرما. مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کے تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بری صحبت سے، برے ماحول سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ لقمہ حلال نصیب فرما، برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما. ہماری اولاد کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، اولادوں کے فتنوں سے، ازمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما. مولا ٹوٹ پھوٹ کو انتشار سے محفوظ فرما، حاسدوں سے، شریروں سے، ظالموں سے حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما. اے اللہ بری زندگی سے، موذی امراض سے، ہسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا، اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا. اے اللہ جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان سے محرومی سے محفوظ فرما، عافیت کے بعد ازمائشوں سے محفوظ فرما. اے اللہ صحت کے بعد موذی امراض سے محفوظ فرما، ایمان اور ایمان والے ماحول کے بعد اے اللہ اس سے محرومی سے محفوظ فرما. مولا کریم اپنے فضل سے ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، اسلامی دنیا کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما. مولا دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، ان کی عظمت، محبت، قدر نصیب فرما. مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کے علماء کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل اپنے دین کی حفاظت، اشاعت کے لیے قبول فرما. مولا کریم ہمارے ملک پہ رحم فرما. اے اللہ ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما. اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب.